منصور ایک بلند پایا عالم اور اعلیٰ درجے کا خطیب تھا۔ ارباب علم و کمال کا بڑا قدردان تھا۔ اسی وجہ سے عباسی دور کی تمدنی و ترقی بھی اسی کے دور اقتدار سے شروع ہوئی۔ اس کے دور میں بڑے بڑے علماء و فضلاء اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے مستند ماہرین فقہی موجود تھے۔ غیر ملکی کتب کو عربی زبان میں منتقل کرنے اور حدیث، فقہ اور تفسیر کی تدوین و تالیف کا کام بھی ابو جعفر المنصور کے دور میں بڑے زور و شور سے شروع ہوا۔ امام جری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ معظمہ میں، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں، حماد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں حدیث و تفسیر کی کتابیں لکھی۔ محمد بن اسحاق بن یسیار رحمۃ اللہ علیہ نے کتب سیر و مغازی مرتب کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ فقہ کو ترتیب دیا اور عقائد پر تصنیفات کی۔ ان کے مقتدر شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بلند پایا کتب تصنیف کی۔ کتب عربیہ، لغت، تاریخ رجال، سیرت وغیرہ پر بھی متعدد کتب منصور کے دور میں لکھی گئی۔ منصور کے عہد کا سب سے بلند پایا شاہکار الموطا امام مالک کی تصنیف ہے، جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ کتب فلسفہ، طب و اخلاق کے ترجموں کے علاوہ منصور کے دور خلافت میں علم ریاضی کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 156 ہجری میں ہندوستان کا ایک بڑا ریاضی دان پنڈت منصور کی علمی شہرت سن کر بغداد پہنچا اور ریاضی کی ایک کتاب خلیفہ کے حضور پیش کی۔ محمد بن ابراہیم فرازی نے خلیفہ کے حکم سے اس کا عربی ترجمہ کیا۔ ابو یحییٰ ابن بطریق نے جالینوس اور بطلیموس کی کتب کا ترجمہ کیا۔ خلافت کے سنہرے دور میں جس قدر دینی و دنیاوی علوم کی اشاعت کے لیے کام ہوا، شاید ہی کسی دور میں ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود جمہوریت کا چورن بیچنے والے کہتے ہیں جس قدر کام ہوا وہ ہم نے ہی کیا، جو تاریخ سے ناواقفیت کے سوا کچھ نہیں۔